السلام علیکم جی۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ کہا جا رہا تھا یہ 3 رکنی جج ہوگا، لیکن 3 رکنی بینچ ہوگا، لیکن یہ بعض اخبارات بعض ویب سائٹ پہ ہے کہ 2 رکنی تھا، لیکن بعض کے اوپر ہے کہ یہ 1 رکنی تھا۔ اور اس کی صدارت قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو قائم مقامی سے ہٹ گئے تھے، نہیں، وہ آخری دنوں کے اندر نا گلزار صاحب جو ہیں، جسٹس گلزار صاحب جو ہیں چیف جسٹس، انہوں نے کہا کہ ریٹائر تو ہو ہی جانا ہے تو سرکاری خرچے تے دورے پھڑکا لواں۔ وہ پہلے امریکہ کا دورہ پھڑکانے گئے، وہ بھی ان کا ذاتی دورہ تھا، لیکن ظاہر سرکاری خرچے پہ ہوتا ہے۔ اور اب وہ انڈونیشیا کے دورے کے اوپر 3 دن کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور پھر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس بینچ کی سربراہی کی۔ بعض جگہوں پہ لکھا ہے 2 رکنی بینچ تھا، بعض جگہوں پہ لکھا ہے 3 رکنی بینچ تھا۔ جو اوریجنلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا وہ تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم محمد علی صاحب جو تھے، ان کی محمد علی تھے نا، ان کے صاحبزادے ہیں، اور جن کو 6 نمبر پہ ہونے کے باوجود بھی بابا رحمتہ جو تھا وہ اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے آیا تھا، اور جس طرح اس نے وہ بلڈوز کیا تھا، اس نے تو خیر ہر جگہ ہی بلڈوز کیا تھا، لیکن وہ صاحب ہیں، اور دوسرے منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور تیسرے چیف جسٹس صاحب ہیں ہی ہیں۔ یہ کیس جو ہے یہ ایسے ایک صاحب نے کیا جن کے والد صاحب کو جج شپ سے نکالا گیا تھا، اور پھر ان کے خلاف انکوائریاں ہوئی تھیں، اور وہ کافی بٹر ہیں، تو ان کے صاحبزادے بھی بٹر ہوں گے۔ تو وہ ایک اچھے وکیل ہیں، اچھے وکیل نہیں بس وکیل ہیں، تو انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا۔ اب اس کیس کا پس منظر یہ تھا کہ جب ذکر آیا کہ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں، یعنی کہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں، سیشن جج کے لیول پہ جو ریٹائر ہوتے ہیں، سرکار نے خصوصی عدالتیں بنا رکھی ہوتی ہیں، جیسے یہ منشیات کے حوالے سے جو عدالت ہے، جیسے کہ احتساب کی عدالتیں ہیں، ایسی عدالتوں میں ان کی تقرری کرتی ہے حکومت۔ یہ حکومت کے کنٹرول میں آنے والی عدالتیں ہیں، یہ عدلیہ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، خصوصی عدالتیں اس لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں لیکن اپوائنٹ جو ہے وہ زیادہ تر ججز ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، تاکہ کیونکہ انہیں قانون کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جو میرا خیال ہے 19ویں یا 22ویں ترمیم کے اندر ہو گیا تھا کہ یہ جو جوڈیشل افسر ہے، ان کی تقرری کے اندر بھی چیف جسٹس کو کنسلٹ کرے جو بھی حکومت ہو۔ تو یہ جو اس عدالت کے اس درخواست کے اندر جو درخواست گزار وکیل صاحب تھے، انہوں نے اس کی یہ تشریح کی کہ چونکہ کنسلٹ کرنا تھا اور چیف جسٹس سے کنسلٹ نہیں کیا گیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری، لہٰذا یہ غیر آئینی قرار دی جائے۔ بھئی کنسلٹ کرنا تھا وہ نچلے ججوں کے لیے، وہ عدالت کا اپنا ہی فیصلہ ہے، تو یہ تو آئینی عہدہ ہے نا، اس کے لیے آئین کے اندر کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ اس کی جناب وہ کنسلٹیشن ہوگی، چیف جسٹس کو بھی لیٹر ڈالا جائے گا کہ حضور آپ فرمائیے کہاں پہ تقرری فرمائے۔ اگرچہ نیب چیئرمین کی تقرری کے لیے عدالت نے یہ اختیار بھی اپنی جیب میں ڈال لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ عدالت جو کہتی ہے کہ پرائم منسٹر حکومت نہیں ہے، ساری کابینہ فیصلہ کرے گی تو پھر حکومتی فیصلہ مانا جائے گا، وہ عدالت جو ہے، میں اب اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ عدالت کہتی ہے نہیں، سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب آپ خود ہی اس کے لیے جو مناسب الفاظ ہے وہ چن لیں، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس عدالت کے اندر ایک وکیل صاحب جن کے ابا جی کو نکال دیا گیا تھا جج شپ سے، وہ یہ درخواست لے کے پہنچے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست جو ہے وہ اب تقرری جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ رجسٹرار آفس نے کہا کہ یہ درخواست جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے، یہ آئین کے اندر آئین کو کنفلکٹ کرتی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ لیکن ایک مشیر عالم صاحب ہوتے تھے جو جاتے ہوئے آخری دن 17,000 بندے فارغ کر گئے تھے، ان کی روزگار ختم کر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلیں یہ آبجیکشن کیس کے طور پہ اوپن کورٹ میں لگا دیا جائے۔ آبجیکشن لگا ہے نا اس کے اوپر رجسٹرار کا، تو وہ آبجیکشن کیس کے طور پہ لگا، اور عدالت کے اندر
اور عدالت نے چیف الیکشن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. تو انہوں نے 2-3 سوال کیے اور ان سوالوں کے وکیل صاحب سے جواب لیے اور اس کے بعد وہ درخواست فارغ کر کے ان کو واپس لوٹا دی کہ اے لائیو ایدے پکوڑے کھایا کرو. ٹھیک ہے کافی موٹی درخواست, کافی سارے پکوڑے آئیں گے نا جی. اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آلو کے پکوڑے ہوں گے, بینگن کے ہوں گے یا پیاز کے ہوں گے, سادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ابا جی کو بھی جا کے کھلائیں. لیکن یہ ابھی خبر جو تھی یہ اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی اور لوگوں نے ابھی اس کے لیے جو ہے وہ ہاضمے کی دوائی کھانی تھی کہ یہ خبر ہضم ہو جائے. دوسری خبر جو پھوٹی وہ یہ تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہی کہ اپوزیشن کی 2 اہم پارٹیاں جن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کے وفود نے جا کے سکندر سلطان راجہ صاحب سے ملاقات کی ہے. اور اس کے اندر اس وفد کے اندر پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری, فرحت اللہ بابر, شہری رحمان, مصطفیٰ نواز کھوکھر اور اے این پی کے جو تھے وہ سینیٹر ہدایت اللہ اور احمد ولی خان صاحب شامل تھے. اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور نیر بخاری صاحب جو کہ چیئرمین سینٹ رہ چکے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور آئینی ادارے کے سربراہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. حکومت ہر جمہوری ادارے کے ساتھ تصادم کر رہی ہے, ہم الیکشن کمیشن کی ہر فورم پر سپورٹ کریں گے. نیر بخاری نے یہ بھی کہا کہ قانون سازی پر الیکشن کمیشن کا موقف آئین اور قانون کے مطابق ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا دیگر ترامیم آئین سے متصادم ہیں اور سیاسی جماعتوں کا الیکشن میں بہت بڑا سٹیک ہے, اس لیے ان کی بھی بات, اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں, ان کی بھی بات سنی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, یہ حکومت یا کسی اور ادارے کا کام نہیں. ہم الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کے اندر بھی سپورٹ کریں گے. شہری رحمان نے کہا کہ آج عالمی یوم جمہوریت ہے, حکومت جمہوری اداروں, سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے ساتھ تصادم میں مصروف ہے. یہ پوری خبر ہم نے پڑھ دی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ایشو ہوا ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اس سیٹ پہ آ گیا. بیوروکریٹس کے ساتھ فواد احمد فواد یا وہ جو آج چیمہ ہے ان کی صورت میں جو کچھ کیا گیا ہے اور دن رات عمرانی حکومت نے پورے پاکستان میں خاص طور پہ اور پنجاب میں عام طور پہ جو تماشا لگایا ہوا ہے اور جس طرح دھڑلے کے ساتھ پیسے وصول کیے جاتے ہیں ہر تقرری کے اور ہر اس کے اوپر, یعنی حد ہی ہو گئی یار کہ ہر 6 مہینے بعد پورے کے پورے ڈی سی او اور ڈی پی او تبدیل کر دیتے ہیں. کوئی 2-4 ہمارے بھی جاننے والے ہیں شرفا, وہ پرماننٹلی او ایس ڈی بن کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہیوملیشن ہم نے پورے کیریئر کے اندر برداشت نہیں کی, لہٰذا شرفا کی طرح سائیڈ پہ ہو جائیں. انہوں نے کہا جی ہمیں او ایس ڈی بنا دیں اور وہ او ایس ڈی بن کے گھر بیٹھ گئے. سودا بازی ہوتی ہے, کروڑوں روپے پکڑتا ہے یہ دزدار جو ہے مبینہ طور پہ. پہلے ٹیکے کو رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے اور پھر وہ ڈیفنس کے اندر بھی وہ جو ایک عدد ہیں اکاڑا کی خاتون ہیں, انہوں نے بھی ایک اپنا جو ہے وہ حرم بنایا ہوا ہے. اس حرم کے اندر حاضری ہوتی ہے. اس حرم کے اندر بائی دا وے بزدار صاحب بھی ہفتہ وار حاضری دیتے ہیں, ان کے پرسنل سٹاف افسر صاحب بھی جاتے ہیں. یہ چھپی ہوئی کہی ہوئی اور بلا تردید باتیں جن کو میں دہرانے کا گناہ کر رہا ہوں. اور وہاں پہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ جو امراللہ صالح کے گھر سے برآمد ہوا ہے نا وہ پیش کی جاتی ہیں. اب تو یہ خبر ہے کہ وہ پاک روپی میں بھی نہیں ہوتے. نذرانہ ہائے عقیدت جو پیش کیے جاتے ہیں وہ امریکن ڈالر سے وصول کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ جناب وصول ہوتے ہیں اور اس کے بعد تقرر نامے ہوتے ہیں. اور یہ جو چوتھے کے دن کہتے ہیں نا ہم گڈ گورننس کے لیے یہ ٹرانسفریں کر رہے ہیں, گڈ گورننس نہیں ہے, ہاں اس کام کے لیے یہ ٹرانسفریں اور پوسٹنگیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بات کریں تو وہ فیک نیوز ہوتی ہے. تو بہرحال فیک نیوز پہ ہم الگ سے ویلاگ کریں گے.
اب جو ہے اس لیے عمران خان آئے گی، الپ اٹھائے گی، $200 ارب باہر سے لائیں گی، $100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گی اور $100 ارب آپ پہ لٹائیں گی، اور ابا جی آسٹریلیا جائیں گی، پکڑے جائیں گی، جعلی ویزے پہ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ تو فیک نیوز نہیں ہے. ٹھیک کہ فیک نیوز ہے، اور دسو نا. ٹھیک، خیر. تو وہ جناب ANP کے اور پیپلز پارٹی کے وفد نے، میری ذاتی رائے کے اندر اس حکومت کا الزام ہی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے ایسے موقع کے اوپر. اور لیکن حکومت نے تو الزام لگایا تھا نا کہ وہ نواز شریف سے ہدایت لیتے. تو ایسے موقع کے اوپر پیپلز پارٹی کا اور ANP کا ملنا جو ہے کوئی وائز پولیٹیکل موو نہیں کہی جا سکتی. یہ اور موقع فراہم کر دے گا، مواد فراہم کر دے گا جناب فواد چودھری صاحب کو اس پہ دھاڑنے کا. اور ویسے تو وہ مناتے ہیں، بڑی قواعد ہے ان کی، تو مناتے ہیں، لیکن میں نے جو ہے ان کو ذرا پش کرنے کے لیے کہ وہ دھاڑیں گے اس کے اوپر اور کہیں گے کہ میں نہیں کہتا تھا یہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب ایک کانسٹیٹیوشنل اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ یار ایک آئینی ہوتا ہے، اور آئینی عہدہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اور یہ ثاقب نثار نہیں ہے جو تمہارا چیف جسٹس تھا، باقی کا میں نے نام نہیں لینا، جو اندر بیٹھا ہوا میں نے بلا لے گا. ٹھیک ہے، ہاں، جو کہتا تھا کہ وہ کسی طرح پتہ نہیں چل سکتا کہ کس بندے نے کس سینیٹر کو ووٹ ڈالا ہے، کسی طرح پتہ نہیں چل سکتا. ماما آئین پڑھ لے، نہیں لکھا ہوا. بیچ بچائے نے بڑی کوشش کی آخری وقت تک کہ PTI کا ایجنڈا جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر سکے، آئین نے اجازت نہیں دی. پھر مجبوراً کیا کرتے، یہ اسی مجبوری تک جو ہے یہ یوتھیے جاتے ہیں. تو لہٰذا سٹینڈ اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان تک تھا کہ نہیں سر، وہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ووٹ کی سینکٹٹی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو پھر راتوں رات اپوائنٹ کیا نا سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ کہ ریٹائر لا کے، جس نے لا کے نئے کیمرے لگائے اور ان کیمروں کے ذریعے پھر موریں لگوائیں، اور موریں لگوا کے وہ جو بدرو ہے اپنا سندھ کی، وہ مظفر علی شاہ، ہاں، اس نے پھر ووٹ ریجیکٹ کر کے تو حکومت کو جتوایا. آہو، ٹھیک ہے نا، سنجرانی کو جتوایا. سنجرانی جیتنے کے آنے کے بعد نا بڑا ہی لیتھل ہو گیا، اور نیکڈ طریقے سے وہ حکومت کی حمایت میں اترتا ہے کہ بندے کو مطلب شرم آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہے ہی بیچارہ الایا اس لیے گیا، ورنہ تو وہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کر، میرا مطلب ہے کوئلوں کی جو کانیں تھیں ان کی نگرانی کر رہا تھا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو خیر بات کسی اور طرف نکل گئی، وہ عدالت سے فیصلہ نہیں لے پائے تھے، اس کے باوجود کہ چلو ہاں اپنے سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لئی دا کہ، لیکن آگے چلتے ہیں. تو محتاط رہنا ہے، کیونکہ پچھلے ولاگوں کے اندر سنا ہے بڑی اگ لگی ہے، تو وہ بڑے ناراض تھے میرے تے، بڑا غصہ چڑھا ہے کسی پارٹی نو. تو ہم ذرا تھوڑا سا آرام. ٹھیک، تو وہ جو ہے، اب میرا نہیں خیال کہ چیف صاحب سے اس موقع کے اوپر ملنا جو تھا وہ مناسب اقدام تھا. اور اگر پیپلز پارٹی اور ANP نے یہ حرکت فرما لی ہے تو PMLN کو تو قطعاً نہیں جانا چاہیے. میں یہ ذاتی رائے ہے، سجیشن ہے. ٹھیک ہے، ایک آئینی عہدے دار مطلب چیف جسٹس آف پاکستان اگر اپوزیشن کے یا حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو کیا اپوزیشن کا وفد جائے ان کو مبارکباد دینے کے آپ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا؟ یہ اس کا کام ہے بھئی، عدل کرنا، انصاف کرنا. وہ اس لیے بٹھایا گیا ہے، اسی لیے وہ 8 لاکھ 10 لاکھ کی تنخواہ لے کے دیہڑی میں 3 دن کام کرتا ہے، وہ بھی ہفتے میں 4 دن، جمعے کے دن بھی کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہفتے میں 4 دن 3 گھنٹے کام کرتا ہے، اور قوم برداشت کرتی ہے اس کو. ریٹائرمنٹ کے اوپر 3 پلاٹ لے جاتا ہے، جو پھر جسٹس اطہر من اللہ کو سسپینڈ کرنے پڑتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ PMLN کو یہ سیاسی حماقت نہیں کرنی چاہیے. وہ ایک آئینی ہوتا ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے نا جس نے پچھلے 7 سال سے یہ اپنے جو بابر صاحب ہیں وہ والے PTI کے جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں، ہاں، ان کا کیس جو ہے وہ نہیں لگنے دیا، اور وہ بیچارے ابھی تک رول رہے ہیں. انہوں نے ان کا فیصلہ نہیں کیا نا. ٹھیک ہے، یہ وہی الیکشن کمیشن صاحب ہیں. اور جو ہے، لیکن فیصل واؤڈا کو الیکشن کمیشن پہ نہ ڈالیں. فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں انہیں تو ہائی کورٹ نے نہیں کچھ فیصل واؤڈا صاحب کے کیس کے اندر تو الیکشن کمیشن کو ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کرنے دیا، ورنہ وہ تو تیار تھے. اور چلیں، اب ان کا کیس آ گیا ہے بعد از الیکشن، تو ابھی الیکشن کمیشن اسے ٹیک اپ کر لے. تو الیکشن کمیشن کو اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہے. اور اس کی اور ایک اور بات بھی ہے،
اور وہ بات یہ ہے کہ اس وقت 5 میں سے 3 ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے، اور 2 ابھی حکومت نے نامزد کرنے ہیں۔ وہ اپوزیشن سے لیتی ہے، کنسلٹیشن کرتی ہے، نہیں کرتی جس طرح وہ دھڑلے سے کرتے ہیں کہ کر لیا جو کرنا جو کر لو، جاؤ سپریم کورٹ، جاؤ ہائی کورٹ، وہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور استعفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کہ ہم نے یہ 2 ممبر نامینیٹ کر دیے ہیں، تو 3 کے اندر جب 2 مل جائیں گے تو کسی ایک کو توڑنا کتنا کا مشکل ہوگا، اور وہاں پہ چیف کا بھی ووٹ ایک ہی ہوتا ہے، تو 5 ممبران میں سے اکثریت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ تو ذرا اس پہ بھی دھیان رکھیں کہ جو 2 ممبرز حکومت نے نامینیٹ نہیں کیے، اگر اسی دوران وہ نامینیٹ کر دیتی تو 5 کا کورم پورا ہو جاتا ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے اکثریت کی بنیاد کے اوپر۔ کیا پتہ حکومت ان کو الیکشن کمیشن کے اندر ہی مائنورٹی میں بدل دے، کیا خیال؟ بھئی اگر اپوزیشن کی کنسلٹیشن کے بغیر لوگ نامینیٹ کر دیں، اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا جائے، تو سپریم کورٹ میں تو آگے ٹھیک ہے شجرکاری ہوئی پڑی ہے مطلب گلزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، گلزار تو شجرکاری کو ہی کہتے ہیں نا، پھولوں کی شجرکاری، تو شجرکاری ہوئی پڑی ہے پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے سرپرستوں کی، تو وہاں سے وہ کہیں گے بالکل حکومت کر سکتی ہے، چلے اپوزیشن ٹینڈ تے جڑے پھر، تو اس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ بے عمل کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ حکومت 2 ارکان نامینیٹ کر لے اور بلڈوز کر دے اپوزیشن کو۔ ان 3 ارکان کو یا 2 چیزوں کو، جس طرح چیف الیکشن کمیشن صاحب مرغی کے طور پہ ایک اپنے پروں کے نیچے چھپا کے چل رہے ہیں اور اپنا ایک اتحاد انہوں نے بنایا ہوا ہے، اسی کے تحت ہی وہ کوئی فیصلہ کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہماری تمام تر امیدیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ انہیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ آئین کی پاسداری کر سکیں اور نئی تاریخ رقم کر سکیں۔ ویسے وہ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔